بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ یہ مختصر کہانی میرے پتر تیمور نے، جس کی عمر 13 سال ہے، اپنے دوست زین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی ہے۔ وہ نہایت پاک باز، خوبصورت، نیک دل اور نفیس خاتون ہے۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہے تو اسے اس کے میاں صاحب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ کھانے پینے خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصہ بعد خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اس کا چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصائب میں جکڑی جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخ و پکار، شور شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑنے لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثر ہیں۔ ان کا سیبی سیاح عملوں سے رجوع کیا گیا۔ وہ اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کر رہے تھے۔ پھول، تویز، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ تھے۔ گھر کا ماحول دیگرگو حالت میں تھا۔ چھوٹے بڑے سب اہل خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی نے ان کا بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والا شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باشریت، باعمل بزرگ ہیں، 80-85 سال کے ہیں۔ وہ خوب بہت بڑے جاگیر ہیں۔ وہ فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کی نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کا حالت ذات دیکھی، سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے۔ وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہے۔ اگر اس جن کی شیطانی کارستانی سے جان چھڑانی جائے تو بی بی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی جا رہی تھی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی، جو خود باعمل عاملہ تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغرض تھے۔ دوران عملیات مریض ایسی حرکات کرتے کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا مناسب سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے اس سب کو سوائے اپنی پوتی سے باہر نکال دیا۔ تسبیح، سورۃ یاسین، آیت الکرسی، دیگر عملیات اپنے پاس رکھے۔ زور زور سے نہایت پر درد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کرتی تھی، 1-2 دفعہ انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھالا دے رہی تھی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے ہوئے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم اسے کیوں عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نزیب الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس معاملے میں دخل نہ دو ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اس کی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھتکار رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم روح کا پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی بڑھائی اور بہمی چپلیش کے بعد جن اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ مغلوب ہو چکا تھا کہ شاہ صاحب پڑھے گئے کلمات اور آیات کریمہ اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استغفار سے جن نے بتایا کہ وہ کوبندہ جن کا پوتا ہے۔
کوئندہ جن جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا، بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی، ایک بوڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب میں مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں تو یہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑ دیں گے، بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کا کلیجہ کھاتی رہیں اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے جین نے اس کی جان چھوڑ دی اور بتدریج اس کے قبضے میں سے آزاد ہو گئی۔ 2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ یاسین، نیک پاک کلام کا حصار انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے یہ فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کی ملحوظ خاطر کیا، بلکہ پیشکش کی نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیج جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج تک سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کر سکے، حالانکہ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں جن و شیطان سے، شر سے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔